اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس، یعنی میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کے لباس سے تشبیہ دی گئی۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ در حقیقت یہ لباس سے تشبیہ دینا اس وجہ سے ہے کہ جس طریقے سے لباس ہمارے عیوب کو چھپا لیتا ہے، لباس ہمارے ستر کو چھپا لیتا ہے، اسی طریقے سے جب نکاح ہو گیا اور وہ آپ کی بیوی بن گئی اور آپ اس کے شوہر بن گئے، تب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہن لباس لکم۔ اب یہ بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر شوہر میں کوئی عیب دیکھے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دے، اس کے لیے لباس بن جائے، اس کو چھپا لے۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم بیویوں کا لباس ہو۔ اگر شوہر بیوی میں کوئی عیب دیکھے تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس عیب پر پردہ ڈال دے، اس کے لیے لباس بن جائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لباس پہن کر انسان معاشرے میں زینت حاصل کرتا ہے، خوبصورتی حاصل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی طرح سے اسلام میں نکاح کو معاشرے کی زینت بنایا ہے، خوبصورتی بنایا ہے۔ بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے اسلام کے اندر۔ مغربی کلچر کو آج فروغ دیتے ہوئے بہت سارے ہمارے یوتھس اور نوجوان ہیں جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن نکاح نہیں کرتے اور ادھر ادھر چیٹنگ ویٹنگ کرتے رہتے ہیں، حرام اور ناجائز۔ حتیٰ کہ منگنی کے بعد بھی لڑکے کا لڑکی سے بات کرنا حرام اور ناجائز، جبکہ ہمارے معاشرے میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا۔ منگنی ہو گئی ہے، لڑکے کو لڑکی کا نمبر مل جاتا ہے اور لڑکی کو لڑکے کا نمبر مل جاتا ہے، اور بات بھی کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے اپنے فیانسی سے بات کر رہی ہے، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اٹ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام، اٹ از ٹوٹلی حرام ان اسلام، جائز نہیں ہے۔ آپ نکاح کریں، نکاح کے بعد آپ بات کریں، نکاح کے بعد آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، آپ اس سے بات کریں اور جتنی محبت کریں اس کے اوپر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نے بیان کے اندر پوچھا، یہ بتائیں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے جن کے نکاح کو 5 سال ہو چکے، 7 سال ہو چکے ہیں، پچھلے 1 ہفتے میں کس نے اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے؟ گرل فرینڈ کو تو جانو سونا، وہاں تو آپ روز دیتے ہیں، آئی لو یو بولتے ہیں، اپنی بیوی کو آئی لو یو بولا آپ نے؟ یہاں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، وہاں بولیں گے تو ٹھکائی ہوگی۔ یہاں منہ میں لقمہ ڈالیں گے صدقے کا ثواب ملے گا، وہاں ڈیری ملک 50 روپے کی خرید کر کے جائے گا اور وہاں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کیا ٹھکائی ہوگی؟ اس کو سمجھیں۔ اور ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے تو اللہ کے واسطے نکاح میں تاخیر نہ کریں، نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے اگر والدین نکاح میں تاخیر کرتے ہیں اور اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے اور نکاح نہیں کرتے اور وہ زنا میں ملوث ہو جاتی ہے، حرام کاری میں ملوث ہو جاتی ہے، تو ان کا گناہ والدین کے اوپر۔ اس لیے ہم نکاح میں تاخیر نہ کریں اور رشتہ تلاش کریں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے عمر ہو چکی ہے، رشتہ آتا ہے انکار کر دیتا ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور رشتے میں کس چیز کو ترجیح بنانا ہے؟ دینداری کو ترجیح بنانا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تنکح المرأة لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عورت سے 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، دینداری کو لازم پکڑو۔ اس لیے ہمیں جب رشتہ تلاش کرنا ہے تو دینداری کو ترجیح دینا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے فوٹو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، مالداری دیکھی جاتی ہے، کوئی دینداری کو نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد انجام بھی سامنے آتا ہے۔ 5 سال سے یہاں ہوں، دیکھ رہا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے، مفتی صاحب بتا دیجیے ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اب کیا صورت ہوگی؟
اس لیے اللہ کے بندو نکاح جب کرنے لگو تو دینداری کو ترجیح دو. اللہ کے لیے اگر نکاح کرو گے تو اللہ رب العزت دونوں میں مودت اور محبت پیدا فرما دیں گے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اتنی محبت اللہ پیدا فرما دیں گے، دن بدن محبت بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ بڑھاپے کے اندر بھی اپنی بڑھیا سے آپ کو جو محبت ہوگی آپ دوسری لڑکی کی طرف آپ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. یہ اللہ محبت پیدا فرمائیں گے جب دینداری کی وجہ سے نکاح. اللہ رب العزت اس نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے. جو بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ رب العزت انہیں رشتہ ازدواج سے منسلک فرمائے، اور ہم سب کو اللہ زنا سے، بد نظری سے، حرام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اب نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. نکاح کے خطبے کا سننا بھی واجب ہے، جیسے جمعہ کے خطبے کا سننا واجب ہے، جیسے عیدین کے خطبے کا سننا واجب ہے، اسی طرح نکاح کے خطبے کا سننا بھی واجب ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب نکاح کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس کو سیریسلی لیں. یہ جتنی محفل سجائی گئی ہے نکاح کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے ہے. کھانے کا انتظام نکاح کی وجہ سے کیا گیا ہے. ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے 10 منٹ کے لیے اپنے وقت فارغ کر کے بغور نکاح کا خطبہ سماعت فرمائیں. اس کے بعد